السلام علیکم۔ آج روسو کا جو ہم نے روسو کا پہلا لیکچر بھی اپلوڈ کیے ہیں، اسی سے آگے میں دوبارہ وہیں سے جہاں پر چھوڑا تھا اس سے آگے ہم چلیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے روسو کی اسٹیٹ آف نیچر کو ڈسکس کیا تھا، اور اس لیکچر میں ہم روسو کا سوشل کانٹریکٹ کو ڈسکس کریں گے کہ روسو کا سوشل کانٹریکٹ کس ٹائپ کا تھا۔ تو اس لیسن میں یا اس لیکچر میں ہم جو ہے روسو کا سوشل کانٹریکٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، روسو کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں روسو کی بتایا تھا کہ جو روسو کی اسٹیٹ آف نیچر ہے، روسو یہ کہتا ہے اس کے بارے میں کہ روسو کی جو اسٹیٹ آف نیچر ہے وہ انتہائی جنت نما تھی، جس میں ہر انسان جو ہے دوسرے انسان کی کیئر کرتا تھا، اور ہر انسان ایک پیس کے اندر رہ رہا تھا۔ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ یہ پراپرٹی اس کی ہے یا میری ہے۔ جو جہاں پیدا ہو رہا تھا وہی جگہ وہ اس کی ہوتی تھی، وہی وہاں رہتا تھا۔ اور پھر خانہ بدوشی کا ٹائم پیریڈ تھا، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کر جاتے تھے، تو جہاں پر وہ پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہ کسی کی زمین نہیں ہوتی تھی، بس وہ کچھ عرصہ وہاں رہتے تھے، وہاں سے پھر مائیگریشن کر دیتے تھے۔ تو روسو کے نزدیک جو ہے اسٹیٹ آف نیچر جو تھی وہ انتہائی ایک اسٹیٹ آف پیراڈائز تھی، ایک انتہائی پیسفل اسٹیٹ تھی۔ جو انسان تھا وہ ایک پیسفلی رہ رہا تھا، اور وہاں کوئی پراپرٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا روسو کے نزدیک۔ روسو کہتا ہے کہ انسان اسی طرح کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ 2-3 چیزوں نے وہاں پر مسئلہ کریٹ کرنا شروع کر دیا اسٹیٹ آف نیچر کے اندر، جس کی وجہ سے وہاں کانٹریکٹ کی ضرورت پیش آئی۔ روسو لگتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ایسا ہوا کہ سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ود دا پیسج آف ٹائم پاپولیشن انکریز ہونا شروع ہو گئی۔ جب پاپولیشن انکریز ہونا شروع ہو گئی تو وہاں پراپرٹی کی ضرورت پڑی، لوگوں نے پراپرٹی ایکوائر کرنا شروع کر دی۔ یعنی جیسے جیسے لوگوں کی آبادی بڑھتی چلی گئی تو وہاں پر کانسیپٹ آف پراپرٹی جنریٹ ہونا شروع ہو گیا، اور وہاں پھر جب پراپرٹی کا کانسیپٹ جنریٹ ہوا تو وہاں جو پیسفل اسٹیٹ تھی وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ والے لوگ جو پاورفل تھے فزیکلی وہ کیپچر کرنا شروع ہو گئے پراپرٹی کو، تاکہ وہ اپنی جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے کوئی جگہ لیں، کوئی جگہ بنائیں۔ تو وہاں سے کانسیپٹ آف مائن اینڈ تھائن شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، وہاں سے کانسیپٹ آف مائن اینڈ تھائن شروع ہو گیا کہ یہ میرا ہے، یہ تمہارا ہے، یہاں میری والی جگہ پہ تم نہیں آؤ گے۔ تو وہاں پر یہ کانسیپٹ شروع ہو گیا۔ روسو کہتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی کا کانسیپٹ ارائز ہوا، اس نے ایک انسان کی دوسرے انسان پہ ڈومینیشن کر دی، یعنی جو اسٹرانگر تھا وہ ویکر کو سرنڈر کروا رہا تھا، اور ویکر کو جو ہے کنکر کر رہا تھا تاکہ اس کی پراپرٹی اور انکریز ہو جائے۔ تو روسو یہ کہتا ہے کہ یہی پراپرٹی اور منی جو تھی اس نے اسٹیٹ آف نیچر کو ڈسٹرب کر دیا۔ کوئی جو ہے ویکر کو پروٹیکٹ کرنے والا نہیں تھا، اور اسٹرانگر جو ہے وہ جہاں پر بھی اس کا داؤ لگتا تھا وہاں سے وہ ویکر کو مار کے اس سے پراپرٹی ایکوائر کر لیتا تھا۔ تو کوئی ایسا چانس ہی نہیں رہا اس اسٹیٹ آف کیوس میں، اس جھگڑے میں، کہ دوبارہ سے انسان اس پیسفل اسٹیٹ آف نیچر کی طرف جا سکے۔ تو اس ویکر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک کانٹریکٹ کی ضرورت پیش آئی، تاکہ سارے لوگ پیسفلی رہ سکیں، ایک امن کی زندگی گزار سکیں۔ اس لیے انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک کانٹریکٹ کر لیا جائے۔ تو اسی پیش نظر جو ہے روسو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک ایسا کانٹریکٹ کریں گے جس میں ایک ساورن بنائیں گے، ساورن تاکہ جو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں۔ تو روسو یہ کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ کے لیے وہی لاک والا یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ لوگ ایک جگہ گیدر ہونے کے بعد انہوں نے کانٹریکٹ کیا۔ لیکن یہاں پر تھوڑا ڈفرینس ہے لاک اور روسو میں۔ لاک کا کانٹریکٹ سنگل کانٹریکٹ تھا، لیکن روسو کا کانٹریکٹ ڈبل کانٹریکٹ ہے، 2 کانٹریکٹ ہوتے ہیں۔ روسو یہ لگتا ہے کہ لوگ جب جمع ہوئے تو پہلا تو کانٹریکٹ انہوں نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا، یعنی فار ایگزامپل اگر 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ABCD میں نے یہاں پر مینشن کیا، ایگزامپل دیا کہ اگر 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلا تو کانٹریکٹ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا، ہاں بھائی میں تمہیں اپنا لبرٹی، فریڈم اور رائٹ کو سرنڈر کرتا ہوں۔ اس نے A نے B کو کہا، B نے واپس A کو کہا میں بھی تمہیں اپنا رائٹ سرنڈر کرتا ہوں، پھر B نے C کو کہا میں تمہیں کرتا ہوں، C نے B کو کہا، A نے C کو کہا۔ تو اس طرح روسو کہتے ہیں کہ پہلا جو کانٹریکٹ تھا وہ ایک انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر کیا گیا، انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر یہ کانٹریکٹ ہوا۔ اور روسو یہ کہتے ہیں کہ
اس میں ہر ایک بندے نے اپنا رائٹ دوسرے کو سرنڈر کیا اور دوسرے نے پہلے کو اپنا رائٹ سرنڈر کیا۔ پھر جو دوسرا کانٹریکٹ روسو کہتے ہیں، کیونکہ پہلا کانٹریکٹ انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا، دوسرا کانٹریکٹ روسو کہتے ہیں کارپوریٹ کیپیسٹی میں کیا۔ یعنی دوسرا کانٹریکٹ کی مثال ایسی ہے کہ وہ جو 6 بندے جمع ہیں، ہر ایک بندہ باری باری اٹھ کے یہ کہتا تھا، کھڑا ہوتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں اپنا رائٹ آف لبرٹی اور پروٹیکشن جو ہے میں سرنڈر کرتا ہوں، جتنے بھی یہاں 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنا رائٹ باقی 5 لوگوں کو سرنڈر کرتا ہوں۔ تیسرا کھڑا ہوتا ہے، یعنی ہر ایک نے اپنا کارپوریٹ کیپیسٹی میں، یعنی ایک اپنی جو رائٹ آف پروٹیکشن تھا، رائٹ آف لبرٹی تھا، وہ ایک سوسائٹی کو سرنڈر کر دیا، جو اس ٹائم سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ایک کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا تھا میں سرنڈر کر رہا ہوں تم سب کو، میں سرنڈر کر رہا ہوں تم سب کو۔ اور الٹیمیٹلی روسو کہتا ہے کہ سب نے کیونکہ ایک جیسے رائٹ سرنڈر کیے تو جو پہلے ان ایکویلٹی تھی، ڈومینیشن تھی ایک مین کی دوسرے پہ، وہ ختم ہو کے سب برابری کے حقوق پہ آ گئے۔ تو روسو کہتے ہیں کہ جو کانٹریکٹ ہے اس نے ایکویلٹی کریٹ کر دی، اس نے جو ہے سب کو برابر کی سطح پر لے آیا۔ اور پھر روسو دوسری بات ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ کیونکہ انڈیویجول نے کسی ایک بندے کو سرنڈر نہیں کیا، سب کو سرنڈر کیا ہے، کیونکہ جو کارپوریٹ کانٹریکٹ تھا اس میں ہر ایک انڈیویجول کھڑا ہو کے ایک سوسائٹی کو سرنڈر کرتا تھا۔ تو روسو یہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے کسی ایک خاص بندے کو تو سرنڈر نہیں کیا، اس نے پوری سوسائٹی کو سرنڈر کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے کسی کو بھی سرنڈر کیا، ہی سرنڈر ٹو نن۔ ٹھیک ہے، روسو یہ کہتے ہیں۔ پھر روسو یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے کچھ رائٹ سرنڈر کیے، لیکن وہ رائٹ اس نے باقی رائٹس گین کرنے کے لیے سرنڈر کیے، یعنی لائف آف لبرٹی، فریڈم اور پراپرٹی کا جو رائٹ وغیرہ تھے، یہ اس نے سرنڈر تو کیے لیکن کچھ گین کرنے کے لیے اس نے سرنڈر کیے۔ ہی سیڈ ہی لوزز بٹ ہی لوزز ٹو گین۔ تو یہاں پر جو تھوڑا سا ڈفرنس تھا، میں نے آپ کو لاک اور روسو کا بتایا کہ جو لاک کا کانٹریکٹ تھا وہ بیسیکلی سنگل کانٹریکٹ تھا اور وہ کنٹینیوس نہیں تھا، جبکہ روسو کا کانٹریکٹ جو ہے وہ سنگل نہیں تھا، ڈبل کانٹریکٹ تھے اور کنٹینیوس تھا۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ روسو نے جو سرنڈر کیا رائٹس کو، جنرل ول کے بارے میں ہم روسو کی ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں اگلا لیکچر میں آپ کو دوں گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔